ہم نے آپ کے لیے ایک نیا کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں کہانیاں صرف بچوں کے لیے ہی ہوں گی۔ انہی کہانیوں میں آج کہانی کا عنوان ہے قاتل کون، اور اس کے مصنف ہیں محمد احتشام کاظم۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تمام لوگ دربار میں جمع تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے فرش پر سرخ رنگ کے قالین پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ دو نوجوان جو شاہی لباس پہنے ہوئے تھے ایک کونے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ دونوں شہزادے تھے جن پر وزیر کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ بادشاہ نہایت انصاف پسند تھا اور اس کے انصاف کا ڈنکا دور دور تک سنائی دیتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ دشان وزیر اعظم کا بڑا بیٹا تھا جس نے شہزادوں پر وزیر کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ بادشاہ بولا، وزیر کے قتل پر مجھے افسوس ہے۔ حیرت ہے دشان نے قتل کا الزام میرے ہی بیٹوں شہروز اور اسامہ پر لگایا ہے، مگر انشاءاللہ میں یہ فیصلہ نہایت انصاف کے ساتھ کروں گا، اور اگر میرے بیٹے قاتل ہوئے تو انہیں وہی سزا دوں گا جو قاتل کو سزا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بات ختم کی تو دشان نے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادوں نے مجھ سے کہا تھا شکار کھیلنے چلتے ہیں۔ میں مقتول وزیر کے پاس کسی کام سے جا رہا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ دونوں شہزادوں نے بھی شکار پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مقتول وزیر کوئی کاغذ لینے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں دوسرے کمرے میں تھا کہ چیخ سنائی دی، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ خنجر جن سے انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت، ہم دونوں کے خنجر کل سے غائب تھے۔ میں نے اسامہ کو بھی اپنے خنجر کے متعلق بتایا تھا تو اس کا خنجر بھی غائب تھا، اس نے مجھے بتایا۔ یہ ضرور کوئی سوچی سمجھی چال ہے۔ آپ ہمیں 3 دن کا وقت دے دیں، حقیقت آپ پر خود بخود کھل جائے گی۔ اسامہ نے رحم طلب لہجے میں بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 3 دن کے اندر اپنی صفائی میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے تو تمہیں قتل کی سزا ضرور ملے گی۔ تمام لوگ دربار سے اٹھ کر چلے گئے اور دربار خالی ہو گیا۔ بادشاہ تخت پر رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا اور شہزادے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تیسرے دن لوگ دربار میں ایک انوکھا فیصلہ سننے کے لیے جمع ہوئے۔ بادشاہ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ دونوں شہزادوں کو دربار میں لایا گیا۔ بولو، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے شہزادوں سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، دشان کے کمرے میں کسی کو بھیجیں اور دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسامہ نے سرگوشی کے سے انداز میں بادشاہ سے کہا، جاؤ اور جا کر دشان کا کمرہ دیکھ کر آؤ، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا تو وہاں بادشاہ سلامت کا قیمتی مرغ جو بادشاہ نے دوسرے ملک سے منگوایا تھا مرا پڑا تھا اور اس کے سینے میں خنجر گڑا ہوا تھا۔ دونوں سپاہی مرغ کو اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے آئے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے مرغ کو کسی نے مار دیا ہے۔ ایک شہزادے نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے سینے میں جو خنجر اترا ہوا ہے، کیا آپ اسے پہچان سکتے ہیں یہ کس کا ہے؟ بادشاہ نے انکار کیا تو بڑا شہزادہ بولا، یہ خنجر دشان کا ہے۔ کیوں دشان، یہ خنجر تمہارا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، دشان نے کہا۔ تم نے کیوں اس مرغ کو مارا؟ تم جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔ دشان بولا، بادشاہ سلامت، میرا خنجر کل سے مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اسے بہت ہی ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ یہ میرے خلاف کھلی سازش ہے، دشان نے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ شہروز نے کہا، بس بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہمارے بھی ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے خنجر چرا کر دشان نے خود وزیر کو قتل کر دیا اور الزام ہم پر لگا دیا تاکہ ہمیں پھانسی یا عمر قید ہو جانے کے بعد دشان آپ کو راستے سے ہٹا کر تخت اور تاج پر قبضہ کر لے، مگر میں دشان کے ملازم کرم الہی کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ خط دکھایا جس میں تحریر ہے کہ آپ کی کنیز پروین نے وزیر اعظم کے بیٹے دشان کے ساتھ مل کر یہ سازش تیار کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، خط پڑھ کر سنایا جائے۔ بڑے شہزادے نے خط پڑھنا شروع کیا۔ دشان، ابھی تک تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ شہزادے راستے سے ہٹ جائیں۔
اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں، شہزادوں کے خنجر چوری کر کے وزیر خزانہ کو قتل کر دو تاکہ الزام شہزادوں پر آ جائے۔ وزیر خزانہ گھر میں اکیلے رہتے ہیں، اس لیے ان کو مارنا آسان ہوگا۔ جب دونوں شہزادوں کو پھانسی ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت اور تاج پر قبضہ کر لیں گے۔ خط سن کر بادشاہ نے کہا، دونوں کو گرفتار کر لو، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور ہمارے ایک قابل وزیر کو قتل کیا ہے۔ انہیں فوراً ہی سزائے موت دی جاتی ہے اور شہزادوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔